اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو برائے جماعت نہم۔ عزیز طلباء، آج ہم خط نمبر 4 کا مطالعہ کریں گے۔ آپا کے نام خط لکھنے ہیں دسمبر کی چھٹیاں ایک ساتھ اکٹھے گزارنے کے لیے۔ تو خط کو لکھنے سے پہلے کرنے سے پہلے وہی طریقہ جو آپ کو خط نمبر 1 تا 3 میں بتایا تھا وہی طریقہ کار ہے۔ آپ نے یہ اوپر والا پورشن سارا کاٹ کے 200 غلام محمد آباد فیصل آباد یہ ختم کر دینا ہے۔ اس کی جگہ آپ نے لکھنا ہے امتحانی مرکز، جس طرح یہ میں تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتا چلوں، یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے نیچے لکھنی ہے تاریخ عربی خط سٹائل میں 20 نومبر 20 لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ 2020 اور ڈال دیں، 2020 بن جائے گا۔ اور تھوڑا سا نیچے اس کے آنا ہے، آپ نے لکھنا ہے محترم آپا جان۔ آپا جان کے نام لکھا جا رہا ہے تو آپا جان ہی لکھنے، ساتھ میں ندائیہ کی علامت لگا دینی، یہ جو لگی غور سے دیکھیے گا یہ والی اس طرح۔ اور السلام علیکم کو یہاں سے ختم کر کے بالکل اس طرح لے کر آنا آپ نے، ٹھیک ہے۔ آپ کا خط آیا، پڑھا، امی جان کو سنایا، ابا جان نے بھی پڑھا، سب خوش ہوئے اور آپ کی صحت و سلامتی کے لیے دعائیں کی۔ اچھی آپا، جب کسی بڑے کے لیے لفظ استعمال کیا جائے تو ساتھ میں ندائیہ کی علامت لازمی لگاتے ہیں، جس طرح یہ لگی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنی خیریت تو لکھی مگر دولہا بھائی کے متعلق کچھ نہیں لکھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دورے پر ہیں، یعنی کہیں گئے ہوئے ہیں، اگر گھر پر ہوتے تو آپ ضرور لکھتی۔ اچھا، تو آپ سعد اسکول جانے لگا ہے یا نہیں؟ پیاری بہن، بچوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ پڑھ لکھ کر بہترین آدمی بنے۔ ملک کو قابل آدمیوں کی بے حد ضرورت ہے۔ خاندان اور قبیلے کا نام اسی سے روشن ہوتا ہے۔ قبیلہ سے مراد خاندان، برادری، یعنی قوم کا وہ طبقہ جو کسی بڑی قوم یا نسلی اعتبار سے شاخ کا حصہ ہو، یعنی کہ کسی بڑی قوم یا نسلی شاخ کا حصہ ہو، روشن کر سکے۔ اور یہی روشنی تمام متعلقین کی آنکھوں کے نور کو بڑھاتی ہے۔ متعلقین یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں رشتہ دار، عزیز و اقارب یا گھر والے افراد کو کہتے ہیں، یا برادری یا رشتہ داروں کو کہتے ہیں۔ دسمبر کی چھٹیوں میں آپ ضرور تشریف لائیں۔ ان دنوں میں ہم سب بہن بھائی اکٹھے تعطیلات گزاریں گے۔ تعطیلات یہ چھٹیوں کو کہتے ہیں، اکٹھے چھٹیاں گزاریں گے۔ امی جان کی بھی یہی تاکید ہے، ہدایت ہے، نصیحت ہے، اسی بات پر زور دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ضرور تشریف لائیں۔ زیادہ آداب و نیاز، یہ لفظ اسم اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو یہاں پر انتہائی ادب کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے لفظ۔ آخر میں آپ کا بھائی الف بے جیم لکھنے، صہیب رومی ختم کر کے الف بے جیم لکھ دینا۔ آگے ہم خط نمبر پڑھیں گے 5۔ چچا کے نام، مزاج پرسی اور چاچی کی بیماری پر تشویش ظاہر کرنا۔ سب سے پہلے وہی طریقہ کار، طارق کالونی لاہور جہاں پر لکھا ہوا ہے اس کو ختم کر کے آپ نے کیا کرنا ہے، امتحانی مرکز 3 نومبر 2026 ڈال دینا ہے۔ محترم چچا جان، ندائیہ کی علامت لگانی ہے، ساتھ السلام علیکم کو یہاں سے ختم کر کے بالکل نیچے لے کر آنا ہے۔ شاید جہاں پر لکھا ہوا ہے اس کے اوپر لکھنا ہے۔ شاید آپ نے خط نہ لکھنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ ابا جان نے خط لکھا، جواب ندارد، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں رد کیا ہوا، رد کیا ہوا، ختم کیا ہوا۔ امی جان نے مکتوب بھیجا، مکتوب کہتے ہیں خط کو، رسید نہیں ہے۔ اب میں خود یعنی آپ کا بھتیجا خط لکھ رہا ہوں، امید ہے جواب سے محروم نہیں رہوں گا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ اب چاچی جان کی صحت کیسی ہے، یعنی ان کی طبیعت کیسی ہے چاچی جان کی؟ بخار اترا ہے یا نہیں؟ بخار ختم ہوا ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب کی رائے کیا ہے؟ اگر آپ کے ہاں تشفی امیز کا مطلب ہوتا ہے تسلی بخش، سکون والا، آرام والا، قرار والا، چین والا، صحت مند علاج ناممکن ہے تو انہیں یہاں لے آئیے۔
لاہور میں اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر علاج میسر آ سکتا ہے۔ میسر کا مطلب ہے دستیاب ہے۔ تکلیف فرمائیے اور چاچی جان کو یہاں لے آئیے۔ دسمبر آ رہا ہے، موسم سرما کی تعطیلات لا رہا ہے۔ تعطیلات کا مطلب ہے چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں موسم سرما کی یعنی سردی کی، جو اکثر دسمبر سے لے کر جنوری تک محکمہ اسکول ایجوکیشن کرتا ہے۔ میں حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ اگر افتخار بھائی آ جائیں تو بہت اچھا ہو۔ لاہور کی سیر کریں گے اور مل کر پڑھیں گے۔ میں انہیں بھی خط لکھ رہا ہوں۔ چاچی جان کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دیں۔ آزادہ آداب کے ساتھ آپ نے کیا کرنے ہیں، یہ ندائیہ کی علامت لگا دینی ہے۔ یہ ادب کے زمرے میں آتی ہے، یعنی ادب و احترام کے لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ آپ کا بھتیجا الف ب ج۔ تو اس طرح عزیز طلباء آپ نے ان خطوط کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور لکھ کر پریکٹس بھی کرنی ہے تاکہ بآسانی آپ کو یاد ہو جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔